دوستو ایک بہت بڑے ظلم بربریت کی کہانی سناتے ہیں آپ کو کہ یہاں پر کوئی حکومت نہیں ہے. یہ ہم روزانہ کہتے ہیں کہ کوئی حکومت نہیں ہے. یہ ملک بغیر حکومت کے چل رہا ہے. یہ صوبہ بغیر حکومت کے چل رہا ہے. یہاں پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، جس کی طاقت ہے وہی وہ حاکم ہے، بادشاہ ہے. حکومت میں ہو نہ ہو، حکمران الائنس جو ہے وہ وڈیروں کو، سرداروں کو، پیروں کو شیلٹر کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ان پیروں، وڈیروں، سرداروں کو قتل کرنا معاف ہے. کسی عدالت میں ان کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ لوگ ان کے خلاف ایف آئی آر کٹواؤ گے تو پھر ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ سرکار کے دادلے ہیں، سرکار کے پیارے ہیں، سرکار کے گلو بٹ ہیں. تو یہ صورتحال ہے سندھ کی. کراچی سے کشمور تک حکومت نظر نہیں آ رہی ہے. آئی جی ہے لیکن وہ عملاً نہیں ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ ہے لیکن عملاً نہیں ہے. تو تب تک آپ کراچی لائیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں اور اپنے کمنٹس کا بھی اظہار کرتے رہیں تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر کر سکیں. یہ بدین ڈسٹرکٹ ہے، اس کا ایک شہر ہے پیرو لاشاری، اس کے قریب ایک گاؤں ہے ڈاہو کولی. وہاں پر ایک زمیندار نے ایک مسکین کسان 5 بچوں کے نوجوان باپ کو اس کی ماں باپ کے سامنے، اس کی بیوی اور 5 معصوم بچوں کے سامنے وہ اپنا چھوٹا سا جھگی نما گھر بنا رہا تھا لکڑیوں سے، اس کو آ کے گولی مار دی بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی اس کے لڑائی جھگڑے کے. وڈیرا اتنا فیل مست تھا، اتنا طاقتور تھا کہ اس نے سمجھا کہ ایک کولی کو قتل کر دیا، ایک نان مسلم کو قتل کر دیا تو کیس بیس تو ہوگا نہیں، کیونکہ میں وڈیرا ہوں، میں وہاں کے ایم این ایز، ایم پی ایز، سرداروں، وڈیروں کا چہیتا ہوں، ان کے ساتھ میرے ریلیشنس ہیں، تعلقات ہیں. تو وہ اس نے تو گولی مار دی. وہ بیچارہ ادھر مر گیا. تو اس کے ورثاء نے، وہ ماں باپ نے، مظلوم ماں باپ نے، اس کی مظلوم بیوی نے اور بچوں نے وہ لاش لے کے حیدرآباد اور بدین ہائی ویز کے پر تلہار کے قریب ان لوگوں نے لاش رکھ کے دھرنا دے دیا. اور دھرنا میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی. ایس ایس پی صاحب آئے، جسکانی صاحب، اور اس نے آ کے کہا کہ جناب میں وعدہ کرتا ہوں میں قاتل سرفراز نظامانی کو گرفتار کروں گا. آپ ایف آئی آر بھی کاٹتے ہیں. تو ایف آئی آر ہوئی اور کہا کہ قاتل کو گرفتار کرتے ہیں. قاتل کو آج 4 دن ہو گئے، گرفتار نہیں ہوا. آج مجبوراً ہزاروں لوگوں نے بدین کے شہر میں پیر چوک کے اوپر ہزاروں لوگوں نے دھرنا دیا ہے. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل ہیں، اس میں سول سوسائٹی شامل ہے، اس میں عوامی تحریک ہے، ایس یو پی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اور چھوٹی بڑی تنظیمیں پولیٹیکل، اور کسان تنظیم سندھیاری تحریک ادھر موجود ہے، سندھیانی تحریک ادھر موجود ہے اس دھرنے میں، اور سوڈھی کولی ادھر موجود ہے، دوسری کولی رہنما جو ہیں وہ ادھر موجود ہیں. ٹس سے مس نہیں ہو رہا. ایس پی آ کے دھرنے والوں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، ڈی سی ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ جرت کیسے کی، یہ ہمت کیسے کی کہ آپ نے ایک وڈیرے کے خلاف دھرنا دے دیا ہے اور ہماری حکومت کو بدنام کر رہے ہو. اب ایم این ایز، ایم پی ایز ان قاتل کو گرفتار کروانے کے بجائے اب یہ کہنے پر اتر آئے ہیں کہ جناب یہ تو حکومت کو بدنام کرنے کی سازش ہے. اب آپ دیکھیں گے نا کہ یہاں پوری سندھ میں کراچی سے کشمور تک اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی جب تک وہ لاش رکھ کے 4 دن 5 دن دھرنا نہ دیں. پھر وہ صرف ایف آئی آر ہوتی ہے، پھر قاتل گرفتار نہیں ہوتے. اس کیس میں بھی ایسے ہی ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ پہلے تو چلو میمن صاحب تھے وہ حکمرانوں کے ساتھ اس کے بڑے اچھے تعلقات تھے تو وہ ان کو رعایت کرتے تھے. کوئی بھی ہو جائے، ڈکیت لوگ اٹھا جائیں، مار دیے جائیں، کچھ بھی ہو جائے تو وہ بیچارے کچھ نہیں کہتے تھے. بڑے اچھے انسان تھے، نیک انسان تھے، 5 وقت نمازی پرہیزگار آدمی تھے، بہت اچھے انسان تھے. ابھی تو جاوید عالم اوڈھو صاحب آئے ہیں، ایڈیشنل آئی جی صاحب تھے، اب آئی جی ہو گئے ہیں. تو یہ تو ینگ ہیں، اس کو تو
قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے ایس پی سے پوچھنا چاہیے نا کہ بھئی آپ وعدہ کر کے آئے ہیں تو قاتل گرفتار کیوں نہیں ہوئے ہیں، اور ایس ایس پی کو تو سسپینڈ ہونا چاہیے۔ جو ایس پی قاتل گرفتار نہیں کر سکتا، جو ایس پی امن امان قائم نہیں کروا سکتا، اس کو اس ضلع میں صرف وڈیروں سرداروں کی اوتاکوں پر حاضریوں کے لیے رکھا ہوا ہے کیا؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ سندھ میں جو سی ایس ایس پاس افسران ہیں، وہ ڈی سی ہوں، کمشنر ہوں، مختار کار ہوں یا اسسٹنٹ کمشنر ہوں، اور یہ ایس ایس پی جو ہیں، ایس پی ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، یہ سب وڈیروں سرداروں پیروں کو سارا دن خوشامد کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو کوئی ان کی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، کوئی ان کو چائے پلا رہا ہے۔ یہ عوام کی خدمت کیوں نہیں کر رہے؟ عوام کو تحفظ فراہم کیوں نہیں کر رہے؟ یہ کرمنلز کے خلاف کاروائیاں کیوں نہیں کر رہے؟ پورے سندھ کی عوام دیکھ رہی ہے، پوچھ رہی ہے، ہاتھ جوڑے ہوئے ہے کہ بھائی خدا کے واسطے قانون اور آئین کی پاسداری کرو۔ مظلوم ایک 5 بچوں کا باپ جو ہے وہ قتل ہوا ہے، کسان ہے، مسکین ہے، نادار ہے، اور اقلیت کا ہے، کولی ہے، اور وہ اس کا نام کیلاش کولی ہے۔ وہ تو بیچارہ مسکین آدمی ہے، وہ خدا کے سوا اس کا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو جو آئینی ادارے ہیں، یہ پولیس ہے اور ڈی سی ہے، یہ تو اس کی بنیادی پرائمری ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو گرفتار کرائے۔ تو اس کا باپ جو ہے چیتن کولی جو ہے، اور ایک اور زمیندار ہے اعجاز نظامانی نے بھی میڈیا سے بات کی ہے کہ وہ سرفراز نظامانی صاحب زمیندار جو ہے وہ آیا، اور یہ جب کیلاش اپنے بچوں کے لیے سردیوں سے بچنے کے لیے جھگی بنا رہا تھا، اور اس نے اعجاز نظامانی نے کہا تھا کہ آپ ادھر، یہ میری زمین ہے، ادھر بنائیں، تو یہ آیا اور اس کو آگے گولی لگا دی، پوچھا بھی نہیں، اور گولی مار کے قتل کر کے نکل گیا۔ تو یہ ہے حالات۔ لیکن ایک اور بھی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ یہ دادو ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پر بھی سنا ہے کہ ایک زمیندار ہے، سینکڑوں ایکڑ زمین ہے اس کی، خوشحال آدمی تھا۔ اس کو پولیس نے، نادر نامی وہ بندہ ہے، اس کو پولیس نے انکاؤنٹر کر کے قتل کر دیا ہے، اور اس کے اوپر بھی اب بڑی بات چل رہی ہے کہ جناب یہ تو جعلی مقابلہ ہوا ہے، کیونکہ وہ تو زمیندار تھا، وہ تو ایک فیمس آدمی تھا، کرمنل بھی نہیں تھا، اس کا کوئی پیچھے کرمنل ریکارڈ بھی نہیں ہے۔ اب پولیس پتہ نہیں کہاں سے اس کے کرمنل ریکارڈز لے آئی ہے، کہتے ہیں جی وہ تو بھتا بھی لیتا تھا اور لوگوں سے گنڈا گردی کرتا تھا، مارتا تھا، پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں، لیکن اس کو ماروائے قانون ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے پولیس نے۔ اور سنا ہے کہ کوئی ایک جج صاحب اس کی بکری چوری ہو گئی، اس کیس میں وہ پولیس نے جو ہے نا اس کو گھر پر گئی، گرفتار کی بقول پولیس کے کہ جناب وہ اس نے جوابی فائرنگ کی، ہمارے پولیس اہلکار زخمی ہوئے، اور پھر وہ کل جا رہا تھا تو پولیس نے اس کو روکا اور مقابلہ ہوا، اور وہ پولیس انکاؤنٹر میں مارے گئے، زخمی ہوئے، اس کو ہاسپٹل لے گئے تو وہ ادھر علاج کے دوران وفات پا گئے، فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس پر بھی سوشل میڈیا پہ بڑا ادھم مچا ہوا ہے کہ بھئی یہ تو بربریت ہے، پولیس غیر قانونی کام کر رہی ہے، لوگوں کو سر عام جو ہے وہ فل فرائی اور ہاف فرائی کر رہی ہے۔ لیکن وہ جو ڈکیت، وہ جو رہزن روزانے بڑے بڑے ہتھیار دکھا رہے ہیں اور پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اور میڈیا پر آ کے ویڈیوز بنا کے ایس ایس سی کو چیلنج کر رہے ہیں، شکارپور میں، گھوٹکی میں، جیکب آباد میں اور خیرپور میں، ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ اور بڑی بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم تو سب لوگ پریشان ہیں، پورے سندھ کے لوگ پریشان ہیں کہ یار یہ سندھ میں جمہوری حکومت ہے، عوام کی منتخب حکومت ہے، اور ایک قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ یہاں تو لا قانونیت عروج پر ہے۔ میں صرف 2-4 واقعات سناتا ہوں۔ یہ کیلاش کا قتل ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ میں نے نادر کا قتل بتایا آپ کو، مدیجی میں 2 سگے بھائیوں کو قتل کیا گیا ہے، رتو دورے میں 2 بندوں کو قتل کیا گیا ہے، جیکب آباد میں ایک تبدار کو قتل کیا گیا ہے، گڑھی یاسین میں ایک بندے کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ ہے ورکشاپ کے لگ ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو اس طرح جیکب آباد میں نے آپ کو بتایا، اور بھیریا روڈ کے اوپر ایک نوجوان کا لاش ملا ہے۔ تو اس طرح یہ صرف 2 دن کی کارروائی ہے، یعنی سندھ مقتل بنا ہوا ہے، سندھ قتل گاہ بنا ہوا ہے، ہر طرف سے مارا ماری چل رہی ہے۔ یہ فورسز کیا کر رہے ہیں جن پر لاکھوں روپے کی بجٹ خرچ ہو رہی ہے؟ یہ اگر سندھ کا آئی جی
واقعی بااختیار ہے اور قانون کو مانتا ہے تو آج اس کو اس ایس ایس پی کو معطل کرنا چاہیے، فوری طور پر سرفراز نظامانی قاتل کو گرفتار کرنا چاہیے، اور جو یہ دادو میں انکاؤنٹر ہوا ہے اس کے قاتل جو ہیں نادر جمالی کے قاتل جو ہیں وہ ان پولیس اہلکاروں کو فوری طور پر گرفتار کرنا چاہیے اور شفاف انویسٹیگیشن کروانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری سندھ میں ان 2 دن میں جو عورتیں مرد قتل ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کے قاتلوں کو گرفتار کر کے آئی جی کو خود پریس کانفرنس کر کے کہنا چاہیے کہ دیکھو جی ہم نے رٹ آف گورنمنٹ بحال کیا ہے، ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کو مسلط کیا ہے اور سب کے لیے قانون برابر کیا ہے، ہم سب کے ہیں، سب کے محافظ ہیں، یہ صرف وڈیروں سرداروں پیروں کے اوتاکوں کی ڈیوٹی کے لیے نہیں ہے، عوام کے تحفظ کے لیے ہیں۔ تو یہ اب آئی جی سے لے کے ایس ایس پی تک اور نیچے ایس ایچ اوز تک یہ ثابت کر کے ان کو دکھانا پڑے گا کہ ہم عوام کے محافظ ہیں، کسی اوتاک کے، کسی بھوتار کے، کسی وڈیرے کے محافظ نہیں ہیں۔ تو یہ آج بہت ہی بڑی بربریت ہوئی ہے 2-3 جگہوں پر، جس کا میں نے آپ کو صرف تھوڑا سا جھلکی دکھائی ہے۔ اگر میں 1 مہینے کا داستان بتا دوں تو سینکڑوں لوگ قتل ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی قاتل گرفتار نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی دکھ کی بات ہے اور یہ شرمندگی کی بات ہے کہ جمہوری حکومت میں، عوامی حکومت میں عوام اس طرح مر رہی ہے اور ان کے قاتل گرفتار نہیں ہو رہے۔ تو آج اس وقت بدین میں پیر چوک کے اوپر ہزاروں لوگوں کا دھرنا جاری ہے اور کیلاش کے قاتل سرفراز نظامانی کو گرفتار کرنے کے لیے وہ ادھر ہی ہے، کسی نہ کسی وڈیرے کے، بدین کے کسی نہ کسی وڈیرے ایم این ایز ایم پی ایس کی اوتاق میں بیٹھا ہوگا، ادھر پولیس جا نہیں سکتی کیونکہ پولیس تو کمدار ہے، کمدار تو آپ کو پتہ ہے کہ مالک کے آگے مجبور ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کے عوامی احتجاج اور میڈیا پر آنے والی خبروں اور مختلف سوشل میڈیا پر چلنے والے آواز کے اوپر سندھ گورنمنٹ اس کا نوٹس لے گی اور ایمانداری سے نوٹس لے گی، اور آئی جی بھی اس میں متحرک ہوں گے اور ان افسران کو جن لوگوں نے قانون اور آئین پر ابھی تک عمل نہیں کیا ہے ان سے حساب کریں گے، کتاب کریں گے، ان کو وہاں سے ہٹائیں گے، کوئی اچھے افسران لگائیں گے تاکہ لوگ جو ہیں پوری سندھ میں کراچی سے کشمور تک امن اور سکون سے رہ سکے۔ آنے والے پروگرام تک اجازت دینا، اللہ حافظ۔